السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں حاضر ہوا ہوں، مسجد ابو بکر بولٹن میں، اور ہمارے انتہائی قابل قدر مہربان دوست اور بھائی حضرت مولانا اسد میاں صاحب نے آج یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے دعوت دی کہ میں دین کی نسبت سے آپ حضرات سے ملوں اور کچھ باتیں عرض کروں۔ مولانا خود بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان کے والد صاحب وہ تو ہمارے اکابرین میں سے تھے، اور اللہ حضرت مولانا فیض الرحمان صاحب، فیض علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے اور وہاں کے بڑے استاد رہے ہیں، پھر یہاں زکریا مسجد میں امام رہے، خطیب رہے۔ بہرحال میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور آج میں صرف آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کرنی ہے، دیگر علماء حضرات بھی بیان کریں گے۔ موضوع جو آج کے اس جلسے کا ہے یا کانفرنس کا ہے، توحید، سنت اور ختم نبوت، اور تینوں اہم موضوعات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں کے بارے میں ایک ایک بات عرض کروں، اور خاص طور پر ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے، جب آپ گھروں میں جائیں یا آپ کے جو اساتذہ موجود ہیں وہ اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں، یہ 3 پوائنٹس ان کو ضرور سکھائیں۔ ہم اپنے یہاں بچوں کو بھی یہ پوائنٹس سکھاتے ہیں، اور بہت آسان ہے، اس کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، میرے بچوں کو بھی ہے، اور آپ کے بچوں کو بھی ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے عقائد کی، ان کے اخلاق کی، ان کے معاملات کی حفاظت کرنی ہے۔ ہماری حالت تو آج معاشرے کی یہ ہے کہ حافظ شیرازی نے کہا تھا، فارسی میں ہے، اب تو فارسی کا زمانہ ہی ختم ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کو تو اب اردو بھی نہیں آتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہاں فارسی پڑھائی جاتی تھی، تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس وقت وہ آج ہماری حالت ہے، ہمارے گھروں کی حالت ہے۔ فرمایا کہ ایچی شورست کے در دور قمر می بینم۔ میں پاکستان میں مکہ مسجد میں امام تھا، کراچی میں، وہاں میرے مقتدی سب گجراتی اور میمن ہیں، وہاں ہمارے علاقے میں سب گجراتی اور میمن ہیں، تو میں فارسی اشعار سناتا تھا تو وہ جھومتے تھے، واہ واہ کرتے تھے۔ میں کہتا تھا کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے بات؟ کہتے مولوی صاحب سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا لیکن مزہ بہت آتا ہے۔ تو بھائی آپ کو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی واہ واہ تو کیجیے۔ ماشاء اللہ۔
فرمائے کہ اینچی شور است کے در دور قمر می بینم ہم آفاق پر از فتنہ و شرمی بینم. ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، شر ہی شر پہلا ہوا ہے. اور ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ ہیچ رحم نہ برادر و برادر دارد، ہیچ رحم نہ برادر و برادر دارد، ہیچ شفقت نہ پدر را و پسر می بینم. بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہے، اولاد ہماری تباہ ہو رہی ہے. یہ نقشہ کھینچا ہے. حافظ شیرازی کہتا ہے ہمارے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اب بھائی اس آگ کو بجھانا صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. تو میں یہ 3 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں. جتنے بھی پیرنٹس ہیں یہ گھروں میں بھی سنتے ہیں، جو خواتین سن رہی ہیں، یہ 3 مختصر باتیں یاد رکھیں. تو پہلا عنوان ہے توحید کا. توحید کے بارے میں آپ جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھائیں، لیکن یہ 4 باتیں یاد رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے بچے گناہ کرنے سے پہلے سوچیں گے ضرور. حضرت لقمان نے یہ نصیحت اپنے بیٹے سے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان ایک سورت ان کے نام پہ اتاری ہے. حضرت لقمان کوئی بادشاہ نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، ایک ولی گزرے ہیں. اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بالکل سیاہ صورت والے تھے، بڑے بدے بدے ہونٹ اور غلام تھے. بعد میں ان کو آزاد کر دیا اس لیے کہ اللہ نے بڑی دانائی عطا کی تھی. اللہ نے اس دانا شخص کی باتوں اور نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. تو ان میں سے ایک نصیحت جو انہوں نے کی تھی وہ یہ ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جو بھی عمل تو کرتا ہے، جو بھی گناہ تو کرتا ہے، اس سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، چھوٹا سا چھوٹا کام ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور پھر وہ رائی کا دانہ پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین کی گہرائی میں ہو. اللہ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا. کیا مطلب ہے؟ جو بھی تم کام کرتے ہو کتنا ہی چھپا ہوا ہو تو اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہے. یا تو وہ چیز اتنی چھوٹی ہوگی، رائے کے دانے کے برابر ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی چیز. یا اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ وہ پھر رائے کے دانے والی چیز بھی وہ پتھر کے اندر چھپی ہو، حجاب میں ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بہت دور ہو، کسی کو بھی نظر نہ آئے، تمہارے ماں باپ کو بھی تمہارا عمل نظر نہ آئے، تم کسی اور شہر میں جا کر گناہ کرو. یا زمین کی گہرائی اور ظلمتوں کے اندر ہو. اللہ فرماتے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائے کے دانے کے برابر بھی چھوٹی چیز ہو. نمبر 1. پھر وہ پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہو، یا آسمان کی جتنی بلندی ہے اتنا دور ہو، یا زمین کے اندر جتنی گہرائی ہے اتنی ظلمت کے اندر ہو. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بیٹا تو جوان ہو گیا ہے، اگر تو کسی اور شہر میں جا کر گناہ کرے گا، ماں باپ کو علم نہیں ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. تم ہم سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اگر تو شراب پیے گا، ہمیں علم نہیں، اللہ کو علم ہوگا. تو زنا کرے گا تو خدا کو اس کا علم ہوگا. تو فحاشی کرے گا اور یعنی میں مبتلا ہوگا، اللہ کو اس کا علم ہوگا.
تو کب جائے گا کلب جائے گا اللہ کو اس کا علم ہوگا. جب بچپن میں آپ بچے کو بچپن میں یہ سکھائیں گے تو بچہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. اللہ کی یہ توحید بچے کو سکھائے تو سکھائیں گے بھائی انشاءاللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. یہ 4 پوائنٹ ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو, رائے کے دانے کے برابر, پتھر میں چھپی ہوئی ہو, آسمان کی بلندی جتنے دور ہو وہ, یا زمین کی اندر ظلمتوں کے اندر ہو, اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. یہ ہے توحید. دوسری چیز ہے سنت. میں لمبا نہیں کروں گا, اپنا بیان مختصر کروں گا اس لیے کہ دیگر علماء کو بھی بیانات کرنے ہیں. اب سنت کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو آپ کیا سکھائیں گے؟ بیٹا یہ بدعت ہے, یہ مت کرنا. آج تو اتنی بدعتیں ہو رہی ہے, اللہ معاف فرمائے. وہاں ہمارے ملکوں کے اندر جب یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا جس میں ہمارے پیارے آقا کی ولادت ہوئی ہے, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, لیکن جب تربیت نہ ہو تو ہمارے نوجوان پھر سڑکوں پر ڈانس ڈول بجاتے ہیں. اب تو اس میں حوروں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے. دیکھی ہوگی آپ نے وہ حور. اس لیے بدعات, جب آپ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے بدعت کی بریک نہیں ہوتی ہے. جب بدعت شروع ہو جائے تو ہر سال بڑھتی جاتی ہے. اب آپ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ سنت. جو عمل سنت کے خلاف ہوگا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے. کیسے سکھائیں گے؟ تو بھائی اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے یہ ایک پوائنٹ سمجھاؤ کہ جب آپ خط بھیجتے ہیں تو اس پر اوپر پتہ لکھتے ہیں, پھر اس پر ایک سٹیمپ لگاتے ہیں, ڈاکخانے میں اس پر ایک مہر لگتی ہے, پھر وہ خط صحیح پتے پر پہنچتا ہے. اگر اس پر سٹیمپ نہ ہو اور مہر نہ ہو تو خط نہیں پہنچتا. اب سنو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, عمرہ ہو, شادی ہو, غمی جنازہ ہو, اذان ہو, یہ سارے اعمال ہیں نا, یہ جتنے بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ماشاءاللہ. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو کلمات طیبات تمہاری زبان سے نکلتے ہیں, جو ذکر تم کرتے ہو, جو عبادت تم کرتے ہو, جو قرآن تم پڑھتے ہو, والعمل الصالح, جو نماز پڑھتے ہو, جو اذان دیتے ہو, جو جنازہ پڑھتے ہو, جو عمرہ اور حج کرتے ہو, یہ سب اللہ کے پاس اوپر جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ کہاں جاتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یہ سب اللہ کے پاس اوپر جاتے ہیں. جنازہ امام پڑھاتا ہے, یہ بھی نیک عمل, اللہ اوپر جاتا ہے, اللہ قبول کرتا ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں اوپر جاتی ہے, اللہ قبول کرتا ہے. عبادت آپ کرتے ہیں اوپر جاتی ہے, اللہ قبول کرتا ہے. لیکن کب قبول کرتا ہے؟ خط اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ڈاکخانے کی مہر نہ ہو. عبادت بھی اوپر اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی سنت کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھاؤ. بیٹا اذان دو تو اس پر سنت کی مہر ہونی چاہیے. جس اذان پر سنت کی مہر نہ ہو وہ اوپر نہیں جاتی. جس جنازے پر سنت کی مہر نہ ہو وہ جنازہ بھی قبول نہیں ہوتا. جو غمی سنت کے مطابق نہ ہو وہ غمی بھی گناہ ہے. جو شادی سنت کے مطابق نہ ہو وہ شادی بھی گناہ ہے. جو عمل تم مسجد میں کرو, بازار میں کرو, جو بھی عبادت کرو, اگر تم بازار میں ڈول ڈماکے کرو گے یہ میرے پیارے نبی کی سنت نہیں. سمجھ گئے بھائی؟ یہ بچوں کو سمجھائیں گے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب تیسری بات, ختم نبوت. بچوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں.
اس واقعے کے اندر آپ مسئلہ بھی سمجھ جائیں گے، بچوں کو سمجھائیں گے بھی۔ پاکستان میں جب ختم نبوت کا مسئلہ چلا، میں اس تاریخ میں نہیں جاتا، ہمارے بہت ہی بڑے بزرگ رہنما پاکستان کے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں، وہ پیش تھے اس مسئلے میں اسمبلی میں۔ تو عبدالحفیظ پیرزادہ نے ان سے کہا حضرت ہمیں کچھ پوائنٹس کی ضرورت ہے، تو قرآن سے کوئی ایسی آیت بتائے جو ختم نبوت کی دلیل ہو۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ دلیل تو قرآن کے پہلے صفحے میں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پہلے صفحے میں تو الحمدللہ ہے، ایک طرف دوسری طرف الف لام میم ہے، یہاں تو کوئی دلیل نہیں۔ کہا یہیں پر دلیل ہے، تم پڑھتے نہیں ہو الف لام میم کے شروع میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یؤمنون۔ ایمان والے وہ ہے اے ہمارے نبی جو ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان پر جو وحی اتری ہے، جو شریعت اتری ہے، جو قرآن اترا ہے، جو نبی لے کر آئے، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ پر بھی ایمان، آپ سے گزشتہ پیغمبروں پر بھی ایمان۔ اگر آپ کے بعد نبی ہوتا تو اللہ ضرور فرماتے کہ آپ کے بعد آنے والے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن نے شروع میں کہہ دیا آپ سے پہلے نبی ہے لیکن آپ کے بعد نبی نہیں ہے۔ بس بچوں کو یہ سکھا دو وما انزل من قبل کا تو ہے، وما انزل من بعد کا نہیں ہے۔ بچوں کو یہ سکھاؤ، آپ کے بچے کو بچپن سے یاد ہوگا قرآن کے شروع میں ہے وما انزل من قبل کا حضرت عیسیٰ بھی ہے، وما انزل من قبل کا حضرت موسیٰ بھی ہے، وما انزل من بعد کا جو بھی کہے گا مانے گا وہ غلط ہے۔ اب یہ تین باتیں یاد رہے گی انشاءاللہ۔ میں آخر میں کچھ اشعار سنا دوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ اچھا جی، ہمارے قاری عبدالرشید صاحب نے آج یہ فرمائش کی ہے اور خاص طور پر مجھ سے کہا ہے کہ میں حضرت مولانا ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ کراچی کے اندر، اور وہ ہر سال رمضان المبارک میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بھائی اس اشعار کے کچھ آداب ہے، اگر آپ ایسے خاموش رہیں گے تو آپ کو پھر جناب کوئی اشعار پڑھنے کا وہ لطف نہیں آئے گا، اس لیے آپ حضرات بھی میرا ساتھ دیں۔ جب آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا، ساتھ دیں گے بھائی انشاءاللہ۔ صرف انشاءاللہ نہیں بھائی، یہ اشعار بہت قیمتی ہیں، حضرت کو میں نے درخواست کی یہ بھی سنا رہے ہیں، تو آپ نے ذرا بولنا ہے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ فرمایا کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں بندہ مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں بندہ مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں اور راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 اور یاد میں تیری سب کو بھلا دوں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گر بار لوٹا دوں تجھ پر سب گر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیا مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیا تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول